اٹھ جاؤ. قرآن سے دل تمہارا نہیں لگتا تو کس سے لگے گا؟ ہاں. اور پیٹ میں درد نہ پڑے تو کہنا پھر یہ بھی ایسے فضول بات کہہ گیا تھا. ہاں پھر تیرا کا سہرانا پڑے گا. وہاں نہ سکو تو جہاں نمک چھاٹ لے. اللہ تو ہم شادی کی خوشی میں یہ تقریب منا رہے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ دن کو ساز بجے، تبلے بجے، تاڑیاں بجی بجاتی تھی اور قرآن بھی سنا کرتی تھی. تو اس لیے اگر قبر میں اس میں ساتھ تبلے بجانے کا تو تبلا بھی موجود تھی. اگر قرآن پڑھنے سننے تھی اور قرآن بھی سنا کرتی تھی تو اس لیے اگر قبر میں اس کے ساتھ تبلے بجانے کا تو تبلا بھی موجود تھی. اگر قرآن پڑھنے سننے کا تو قرآن بھی موجود ہے. تو تمہارا حشر بھی وہی ہے میراثی کی ماں کا. نہ تم اس طرف اس دھر لگے نہ اس دھر، نہ خدا کی بنے نہ مصطفیٰ کے بنے. ایک پہلو شیطان کا، دوسرا پہلو رحمان کا. ابھی میں کھیڑا کروں گا کہ آیا رحمان کا پہلو قبول ہے یا شیطان کا پہلو قبول ہے؟ کیا شادی؟ اللہ. بس جب آدم تیار ہو گئے، یار کو تیار کر بیٹھے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم سمى ونفخ فيه من روح وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون. جو روح پھونکی، آدم کی آنکھ دیکھنے لگ گئی، کان سننے لگ گئے، دل نے آواز دی، زبان ترجمانی کر رہی ہے. سب سے پہلا جملہ آدم کی زبان نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ تصدیق کی زبان ہے کہ کوئی نہیں تیرے سوا، ماں کا وجود نہیں، ابے کا وجود نہیں. چند مٹیاں جمع کر کے ابے آدم، مٹیاں جمع کر کے ابے آدم کی شکل میں اس آدم کو تیار کر دیا. جب ماں بھی نہیں تھی، یہ تخلیق کا پہلا رنگ. دیکھو تو یہ تخلیق کا پہلا رنگ. ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا. مٹی کے بوتا بنا کر باپ کس نے بنا دیا؟ سب بولو. اب باپ بن گیا. سیدنا آدم اٹھ بیٹھے. الم نجعل لہ عینین، آنکھ دیکھنے لگ گئی، ولسانا وشفتین، زبان بولنے لگ گئی اور کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بھئی اس نور سے مراد نور ہدایت، نور نبوت، کہیں بجھنا نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دل سے کہو شادی والوں دلہا دلہن کو ہم صحرا پیش کر دیں اسی ذکر سے. سب کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایمان سے بتانا
تبلے سے، ساز سے، ناچ سے یہ سیرا اچھا ہے یا نہیں؟ بولو یہ اجلاس اچھا ہے یا نہیں؟ کنجر خانے سے یہ اجلاس اچھا ہے نہیں؟ بولو نٹو سے یہ اجلاس اچھا ہے نہیں؟ پھر کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب جوان بیٹے کی شادی پر، خوشی پر اللہ کا بندہ خدا کا ذکر اذکار کرواتا ہے تو اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کے حلقہ میں فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں فرشتوں دیکھ لو تم تو کہتے تھے یہ فسادی ہے، جھگڑیلو ہے، اب دیکھ لو یہ اپنی خوشی میں کتنا میں نے مال دولت دی، مگر اس قدر دولت دی کہ یہ سنبھال بھی نہیں سکتی ان کے گھروں میں، یہ اسے سنبھال بھی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود بھی میرا بندہ خوشی کے وقت بھی میری خوشنودی، میری رضامندگی پر یہ دیکھو میرے گھر میں اپنی برادری کو، اپنے اجلاس کو اکٹھا کر کے میرا ذکر کروا رہا ہے، اور اس سنت میں میں اللہ کا ذکر کروا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس مجلس میں برکت، کہو اس مجلس میں برکت، اس زمین میں برکت، اس کنبے میں برکت، اس اجلاس میں برکت، کہو اس کھانے میں برکت، اس شادی میں برکت، اس شادی کے برتنوں میں برکت، وہ اس شادی کے برتاؤ میں برکت، ان دو دلہن اور دولہا کی زندگی میں بھی برکت ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اور جب ساز بجے کو خدا کی لعنت، کہہ دو ساز بجے تو خدا کی لعنت، اس مجلس پر بھی لعنت، اس زمین پر بھی لعنت، اس محلے پر بھی لعنت، اس پورے کنبے پر بھی لعنت۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، اس میں شیطان کی آواز ہے، شیطان کی آواز پر خدا کی غیرت کو چیلنج دیا جاتا ہے۔ خدا کے رزق کو بیٹا خرچ کرنا اللہ کو چیلنج ہے، تو نے رزق دیا، ہم نے تیرے رزق کو دیکھ لے، تیرے خلاف، تیرے محبوب کے خلاف ہم یہ ان تیرے رزق کو بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، جو کچھ تو نے کرنا ہے کر لے۔ اللہ فرمائے خبردار، آج تو مجھے چیلنج دے دے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اس دوسرے قدم پر میں تمہیں دکھاؤں گا، نہ یہ تیرا مال ہوگا، نہ تو ہوگا، نہ تیری خوشی ہوگی، نہ تیری غمی ہوگی۔ جب تو دنیا میں نہیں ہوگا تو خوشی کیسے کرے گا، چیلنج کیسے کرے گا؟ کیونکہ تیری موت زندگی کی واق دور میرے ہاتھ میں ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ سچ ہے اللہ گلاس کی نہیں آتی، ایک دو ہی اٹھاؤ۔ اللہ دوسری پڑھ لو میرے دوستو، سارے کے سارے تھوڑا سا ذکر کر لو، اس مجلس میں برکت پیدا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آج بھی ایک شادی اور جائے، آج چلو محمد کے دروازے پر سیدنا صدیق، سیدنا فاروق اعظم دونوں مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا بیٹھے۔ حضور نے فرمایا پیارے آج بغیر معمول کے یہ جوڑا کیسے تشریف لایا؟ سیدنا صدیق مسکرائے، عرض کی پیارے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ صدیق مجھے معلوم نہ ہو تو اور کس کو معلوم ہو؟ آپ کی آج اس بغیر معمول کے آنے پر مجھے معلوم ہوا، آج کوئی نئی بات ضرور ہے۔
حضرات نے عرض کی پیارے محسوس نہ فرمائے طبیعت بھی معاف ہو تو ایک عرضی پیش کرنی ہے. حضور نے فرمایا صدیق بول ہاں آج تیری بات تو میرے خدا کی بات کا ترجمان جوان ہے. صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہماری بیٹی خاتون جنت کا نکاح بیاہ حضرت علی کے ساتھ فرما دو. حضور نے سن کر فرمایا الحمدللہ. مسلمانوں اسی بات پر ذرا غور فکر کر لو. ہماری تمہاری بہو بیٹی کے لیے اگر کوئی دوست آئے بالغ بھی ہوتی ہے کئی دن کی بالغ بیٹی ہے مگر ہماری بدقسمتی جب برادری آ جاتی ہے ہم انہیں کہتے ہیں بھائی اچھا ہم نے بات سن لی تم اپنے نکاح کی دعوت دے رہے ہو مگر اب چلے جاؤ ہم آپس میں برادری میں مشورہ کریں گے بچوں سے مشورہ کریں گے. اس مشورے میں 2 سال گزر گئے 2 سالوں کی بات آئے اچھا جی اس سال تو ہماری گنجائش نہیں کیونکہ عورت میں کچھ گھاٹا آ گیا کپڑے خرید نہ کر سکیں گے جہیز پیدا نہ کر سکیں گے. اگر ہمارے شریک برادری ہے اور دنیا کے سرداروں ان تمام تمہارے ہیرے حجتوں کو محمد کریم نے ایک الفاظ میں ختم کر دیا. جب صدیق نے نکاح کی دعوت دی اس وقت سیدہ طاہرہ کی عمر 11 سال سے 13 سال تک اگر 13 سال سے بڑھاؤ گے تو 14-15 سال سے اوپر علماء موجود ہیں آپ نہیں بڑھا سکتے خاتون جنت کی زندگی کو. مگر حضرت علی کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت علی اس وقت فاقے کی عالم میں زندگی بسر کرتے تھے. اللہ کی قسم 2 مہینے حضرت علی کے گھر کے اندر چولہے میں آگ نہیں جلائی جاتی اور حضرت علی مزدوری کر کے جب آتے ہیں وہ 54 بھی مسکینوں کو کھلا کے گھر میں خالی ہاتھ آتے ہیں. دن کو روزہ رکھتے ہیں رات کو ساری رات ایک ہی رات میں ایک قرآن کا ختم کرتے ہیں. پانی سے روزے کو افطار کرتے ہیں. کھجور کو گٹھلیاں کو چوس کر پانی کا روزہ 3 گھونٹ پانی پی لیا روزہ اللہ کی قسم رکھ لیا. جب کھولنے کا وقت آیا آپ نے گٹھلی جیب میں نکال کر چوسی اور پانی پی کر روزے کو کھول افطار کر دیا. یہ کون لوگ ہیں ولد اللہ الذین کفروا بغیر لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. مسلمانوں ہمیں تمہیں محمد کریم نے احساس دلاتے ہوئے حقوق العباد کے مسئلے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس قدر جلدی کی. کیوں محمد عربی کو معلوم ہے کہ حقوق العباد میں جب حضور نے اللہ کی دربار میں جھک کر عظیم کی ساری کے ساتھ دعا مانگی اللہ بندہ بندے کا حقوق کھائے مولا میری امت کو معاف کر دینا تو اللہ کریم نے محبوب کبریا کی دعا کو رد کر دیا. پیارے ہر دعا تیری قبول کروں گا مگر حقوق العباد کی دعا تیری قبول نہیں کروں گا. اس لیے یہ حقوق العباد کا مسئلہ نبی علیہ السلام و تسلیم نے اور بیٹیوں کی باپوں تمہیں احساس دلاتے ہوئے نبی نے یہ پیش کر دیا. صدیق نے جب فرمایا آپ نے فرمایا صدیق میں خوش قسمت محمد کہ آپ میرے خدا کے فیصلے کے ترجمان ہو. جاؤ اپنے بھائی سے پوچھو محمد کو تمہاری دعوت قبول ہے. جاؤ اپنے بھائی علی سے پوچھو ان کے پاس حق مال کی کوئی چیز ہے. جب علی سے پوچھا گیا بھائی آپ کے نکاح کی دعوت دی گئی اور صحیح پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی میرے پاس ایک جوڑا ایک گھوڑا ہے ایک زرہ ہے. حضور نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی علی کو کہو گھوڑے کو رہنے دو جاؤ زرہ بیچ کر جلدی سے واپس لوٹو. حضرت علی زرہ لے کر چلے. سیدنا عثمان غنی راستے میں ملے. آپ فرماتے ہیں آج بھی غیر معمول کے کیوں تیزی سے دوڑ رہے ہو؟ عرض کی آج میرے نکاح کی دعوت پیاروں نے دے دی. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ پوچھو حضرت علی کے پاس کیا ہے؟ میرے عرض کی زرہ گھوڑا. فرمایا گھوڑے مجاہد کو رہنے دو جاؤ زرہ بیچ کر آؤ. زرہ بیچنے جا رہا ہوں نکاح پر نکاح ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا بھائی علی آگے مت چلاؤ زرہ مجھے دے دو بیچنا مقصود ہے بتاؤ کتنی قیمت لو گے؟ عرض کی پیارے 400 روپیہ لوں گا. فرمایا یہ 400 لو زرہ مجھے دے دو. عثمان نے زرہ قبول کر لی. 400 سیدنا علی کو دے دیا. جب 400 لے کر آپ حیرت ہو گئے زرہ لے کر آپ الگ ہو گئے. مگر اس وقت حضرت علی جب چلنے لگے آپ نے فرمایا بھائی بات سنو صدیق اور فاروق نے تیرے نکاح میں حصہ لیا ہے. آئیے ذرا ٹھہرو یہ
سرے بھی لیتے جائیں، یہ 400 بھی لیتے جائیں، کچھ میرا حصہ بھی مل جائے۔ نوجوانوں یہ کون ہے؟ اللہ کی قسم یہ آپس میں شیر و شکر اور یہ بھائی بھائی ہے اور دنیا کے سرداروں، ان کے دلوں میں بغض نہیں تھا، یہ ان کے دل بغض سے حسد سے پاک تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، میرے محمد عربی نے نہیں فرمایا کہ میرے بیٹی کا جہیز نہیں تیار کیا، تمہاری تمام دنیا کی بیٹیوں کو قربان کر دوں محمد کی بیٹی۔ آئیے ذرا غور سے سن، اللہ کی قسم محمد کی بیٹی کا جہیز اور صدیق اکبر کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا، جاؤ پوچھو آپ نے اپنی نواسی کا جہیز کیا خریدا؟ رحمت للعالمین جو پوری خدا کی خدائی کا سردار ہے، جس کا دعویٰ ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس نبی کی بیٹی کا جہیز۔ آؤ وہ کون سا جہیز ہے؟ ایک کھدر کا جوڑا، وہ بھی تصویر کا، اور ایک پرانا جوڑا۔ ایک نبی نے بیٹی کو چکی دی جہیز میں، اور سنو حدیث میں آتا کہ آپ جس قدر متقی پرہیزگار بی بی مومنہ ہو، وقت کا مستحب بھی قضا اس نے نہ کیا ہو، اگر زندگی میں اس نے چکی کو ہاتھ نہیں لگا، ایک چنگ نہیں پیٹھی، اللہ کی قسم کہہ کر کہتا ہوں وہ قیامت کے دن محمد کی بیٹی کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اور تمہاری بیٹیوں کو قربان کر دوں محمد کی بیٹی پر، جو بچپن میں رات کو کھڑے ہو کر 15 سپارے تہجد میں پڑھا کر اور قرآن کی تلاوت کی بات، نبی کی بیٹی اللہ کی قسم مسافروں کے دانے آٹے منگوا کر، اور آپ چکی پر بیٹھ کر، یہ چکی 40 سے، یہ 15 سے 30 سیر والی چکی بھی نہیں، چکی بھی وہ چکی جو آج تمہارے مشینوں پر چل رہی۔ وہ محمد کی بیٹی پیستی تھی مگر پتھر پیٹ پر باندھ کر، یہ ماں تو مرغیاں کھانے کے بعد بھی چکی کو ہاتھ نہیں لگا۔ اگر کوئی چکی دے بھی دے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا میری بیٹی چکی پیسنے کے لیے آ رہی۔ اور دنیا کے سرداروں، نبی نے اپنی بیٹی کا جہیز تیار کیا، ایک پرانا جوڑا، ایک مشک ہے، ایک چادر ہے نبی کی بیٹی کی، سر کو ڈھانپتی ہے تو پیر ننگے، پیروں کو ڈھانپتی ہے تو سر ننگا۔ ایک نبی کی بیٹی کا پینے کا برتن، ایک مشک ہے، ایک توا ہے، نبی کی بیٹی کی ایک طول ہے جس میں کھجی کا کمال ہے، اور دنیا کے سرداروں چاندی اور سونے کا ایک چھلا بھی، اور سونے کے برتن نہیں، سٹیل کے سیٹ نہیں، ٹیلی ویژن نہیں، کرسیاں نہیں، میزیں نہیں۔ نبی کی بیٹی کا جہیز مختصر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کل میرے امتی نے میں محمدی اتباع کر لی ہے، اگر میرے غریب امتی کو سونا مہنگا ہو جائے، سونا نہ ملے تو بیٹی بیٹھی نہ رہے، اس لیے نبی نے اپنی بیٹی کو سونے کا چھلا اور چاندی کا چھلا تک بھی نہیں دیا۔ اگر میرے غریب امتی کو ایک جوڑے کی طاقت ہو دوسرا جوڑا نہ بنا سکے تو نبی نے جوڑا قیمتی بھی نہیں دیا، ایک جوڑا دیا پر وہ بھی کھٹی، پرانا بھی دیا تاکہ اگر غریب کے ہاں نواں نہیں، پرانا دینا بھی سنت کے خلاف نہیں ہو۔ جب سیدنا علی کا نکاح ہوا کتنے میراثی آئے، کتنے ڈول آئے، کتنے طبلے ساز بجے، ہے خبر؟ لندن یورپ سے آئے، زیدان عمان سے آئے، عراق ایران سے آئے، نہیں ہندوستان سے گئے، پاکستان سے گئے، کیوں؟ علی شیر خدا کی داماد مصطفیٰ کی شادی ہے،
اور رحمت للعالمین کی بیٹی کا نکاح ہے، جیسی ویسی نہیں، خدا کی خدائی کا جو سردار ہے، آخر اس پر ساری دنیا اکٹھی ہونی چاہیے۔ ادھر سے گئے تھے کچھ میراثی، بولو نبی کی بیٹی کی شادی پر، علی کے بیاہ پر ناراض نہ ہونا۔ اگر تبلے ساتھ میراثی نہیں ہے تو تیرے بیٹی اور تیری بیٹی کی شادی پر میراثی کیوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کیا کریں اگر ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں، برادری ساتھ نہیں دیتے؟ آئیے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اگر ایمان کی دولت سے مسلمان کفر کو دوست رکھے، تردید، اللہ فرماتے ہیں مومن اس بے دین باپ کو چھوڑ دے، بھائی کو بھی، برادری کو بھی، دادے کو بھی، باپ کو بھی۔ کیوں؟ ان استحب الکفر علی الایمان، ایمان تو یہ کفر کو ترجیح دے رکھ، ایمان سے کفر کو دوست رکھتا ہے، اس لیے اس باپ کو چھوڑ دے، ماں کو بھی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تو نے نہ چھوڑا تو ان کے ساتھ مل گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جیسے وہ ظالم ویسا تم بھی ظالم۔ اور اللہ فرمائے لعنت اللہ علی الظالمین۔ ناراض نہ ہونا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حضرت سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ بہت اچھے حضرت جی، سچ ہے، بولو سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ پھر آپ نے تو کھانا کھایا، مجھے کہنے لگے کھانا کھاؤ، شادی کا گوشت کھاؤ، میں نے کہا قرآن پڑھ کر سنا کر پھر کھائے گے۔ کوئی بات سنو، یہ میں آپ کے سامنے سب برادری بیٹھی ہے، یہ ہاتھ میں قرآن لیے بیٹھا ہوں، اللہ کے واسطے جب تمہاری شادی بیاہ کا وقت ہو، اسی قرآن والے کو بلا کر اسی طرح کا اجلاس اکٹھا کر کے رات کو برادری کو قرآن، خدا کا فرمان، محمد کی عظمت اور شان پیش کرو، سناؤ، تم پر بھی رحمت، تمہاری اولاد پر بھی رحمت، اس جوڑے پر بھی رحمت، تمہارے گھر میں بھی برکتیں، اور تمہارے اس بستی میں، اس محلے میں بھی برکتیں برسے گی، فرش پر وہ خوش ہوگا، روزے میں وہ خوش ہوگا۔ اسی کا واسطہ دیتا ہوں، آج سے وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ ہم طبلے ساز نہیں بجائیں گے۔ بولو اگر ہو مسلمان تو آج وعدہ کرو، ہاتھ کھڑا کرو، دیکھتا ہوں۔ نہیں دیکھو جس کا ہاتھ چھوٹا ہو اس کے دل میں کچھ نقص ہوگا۔ بہت اچھے بھائی، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے میں اپنے بیٹی کی شادی پر قرآن پڑھاؤں گا، میں زندہ رہوں گا تو وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا۔ کوئی ہے؟ بہت اچھے، تین چار آدمی میرے حصے کے، پانچواں یہ بوڑھا بھی اٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر! حاجی نور محمد کھڑے ہو کر کہے کہ آئندہ زندگی میں اپنی برادری میں یہ نہیں بجنے دوں گا باجے گانے۔ سامنے کھڑے ہو کر کے اٹھ کے کہے اللہ کی دربار میں، ہے حاجی نور محمد کہ سویا پڑا ہے؟ برادری میں آج یہ وعدہ کر لو، سید کی بات کو قبول کر لو، ورنہ خسارے میں رہو گے۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، کہا تھا کہ آئندہ ہم دینی اجلاس بنوائیں گے، بچے کی شادی کو خدا کی رحمت سے سرفراز کرائیں گے۔ آج سے آئندہ اللہ ہماری توبہ ہے، وہ کام نہیں کرنے دیں گے، نہیں کریں گے جس میں تو ناراض، تیرا محبوب ناراض۔ جی ہے حاجی صاحب،
حضور میں نہیں ہے؟ اچھا، اور کون ہے بڑا اس کے علاقے کا؟ ہمارے غلام مصطفیٰ کا باپ کھڑا ہو جائے. وعدہ ہے؟ نعرہ تکبیر. اب میرا کھانا تو حلال ہوا. دیکھ لو، ایسا مت سمجھو کہ تم بچا جاؤ گے میرا حصہ. میں نے اپنے حصے کو بحال کر دیا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ نے اس قوم پر رحمت فرما. خدا کے بندو کس قدر ظلم ہے. آئیے ذرا آگے چلے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ فرمائے میرے محبوب آپ اپنے گھر میں سب بیویوں کو اطلاع دے دو، اور یہ آج کی تیرے گھر میں جو اطلاع ہے یہ تمام امت کے لوگوں کو بھی اطلاع دے دو. اور نبی کی امتیاں مومنہ، اللہ کا آرڈر ہے کہ تمہاری گھر والیاں چار دیواری میں ٹکیاں رہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اسی طرح بناوٹ نہ کریں جس طرح یہود و نصارہ کی عورتیں بناوٹ کرتی تھیں. یہ کس کے لیے قرآن ہے؟ کہو امت مصطفیٰ کے لیے ہے. آج سنو قرآن کو. اللہ میاں ان کو قرآن ماننے کی توفیق دے دے. ان سب کو اللہ میاں محمد کے فرمان ماننے کی توفیق دے دے. اللہ کی بندیوں، تمہاری ہماری بہو بیٹی جب نکاح ہوتا ہے ایک چار دیواری کونے میں ہم بٹھلاتے ہیں، اس کی ہم یہ میٹھیاں بھی کھلوا دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں کہ نہیں؟ بھائی ایک کونے میں بیٹھتی ہے مگر اس کے ساتھ سہیلیاں ہیں، ایک ہفتہ بیٹھی رہتی ہے مگر قربان جائے محمد عربی کی بیٹی پر. ہائے ہائے، یہ تمہارا رسم ہے، رواج ہے. محمد کی بیٹی جس وقت علی کے ساتھ نکاح ہوا، محمد کی بیٹی کہاں بیٹھی تھی؟ مسافروں کا اٹا کود کر ہاتھ میں پیرا لے کر روٹیاں پکا رہی تھی، ادھر نکاح ہو رہا تھا. سنا دنیا کے سرداروں، نبی بیٹی کا نکاح کر رہا ہے، نبی کی بیٹی مسافروں کی روٹی پکا رہے. بیٹی کا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب حجرہ کے اندر داخل ہوئے تو نبی کی بیٹی کے ہاتھ میں پیڑا. سید الکونین نے دیکھا اور خاتون جنت نے دیکھا کہ ابا بہت جلدی جلدی قدم اٹھا رہا اور یار بغیر معمول کے داخل. تو اسے دیکھ کر نبی نے فرمایا میری بیٹی آج تجھے مبارکباد. باحیا باغیرت بیٹی نے اپنے پیارے ہاتھ والے کو روک کر عرض کی ابا جی خیر مبارک. کیا مبارک؟ فرمایا میری بچی آج میرا رشتہ ختم، آج سیدنا علی کا رشتہ تیرے سے جڑ چکا. آج تیرے نکاح کا سردار مجھے اللہ نے اچھے سے اچھا تھا. میرے مدنی کریم نے فرمایا اپنی بیٹی کا سردار اچھے سے اچھا تلاش کر، جس کے دل میں خدا کی عظمت، خدا اور رسول کی عظمت، جس کے دل و دماغ میں خدا کا خوف ہو، وہ اللہ سے ڈرتا ہو، عظیم کی ساری اس کے دل ہو، نیک ہو، اس کی جبی اس کے دروازے کے بغیر کہیں نہ جھکتی ہو. فرمایا جیسے ویسے کو بیٹی جگر کا ٹکڑا نہ دینا. میرے مدنی کریم نے فرمایا سوچ سمجھ کر دینا، خیال کرنا. اللہ کی قسم نبی نے چن کر اپنے داماد کو بیٹی دی. فرمایا بیٹی آج میرا رشتہ ختم، آج علی کا رشتہ تیرے سے جڑ چکا ہے. تیرے نکاح کا سردار اچھے سے اچھا خدا نے عطا فرمایا. باحیا بیٹی اور باغیرت بیٹی پیڑے کو روک کر نیچے سر ڈال کر آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے. نبی رو رہی. آج سے یہ جاتا ہے اس روتی روتی پوچھ لیتی ابا آج میرا رشتہ تو تجھ سے ختم ہو چکا ہے، میرا رشتہ تو نے علی سے جوڑ.
مگر میں تیرے گھر میں یہ روٹی کا پیڑا ہاتھ میں لیے رکھی بیٹھی ہوں، کیا میں اسے بڑھا کر روٹی بنا کر توے پر ڈال سکتی ہوں یا نہیں؟ میرے مدنی کریم نے فرمایا میری بچی آج تیرا نکاح علی سے ہو چکا ہے، اب علی کا حقوق تیرے اوپر عائد ہو چکا ہے، محمد کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ بیٹی اگر تو علی کے حق میں میرے گھر میں اس پیڑے کو بڑھا کر روٹی بنا کر توے پر ڈالا تو میری امت اس چیز کو حجت بنائے گی، سند بنائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت گمراہی کے گرے میں گر کر بیٹیوں کو نکاح کے بعد سال ہا سال ملے۔ بیٹی جہاں تو نے پیڑا لیا ہوا ہے یہی چھوڑ دو پیڑے کو، اٹھو جب تک میں تمہیں علی کے گھر میں نہیں پہنچاؤں گا، اس وقت تک بیٹی میں خدا کے گھر میں عبادت کری بھی حاضر نہیں ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مسلمان یہ کون بیٹی ہے نبی کی؟ سید الکونین۔ صحابہ نے فرمایا میرے صحابیوں میری بچی فاطمہ الزہرا جنت کی حوروں سے ایک نرالی حور، ایسی کوئی جنت میں حور بھی نہیں جو میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا ہو۔ اور اس بیٹی کو سید الکونین اللہ کی قسم روٹی پکاتی ہوئی چھڑوا کر اٹھا لیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میری بیٹی کا جہیز اٹھایا قرآن، اور نبی نے اپنی بیٹی کو فرمایا تھا بیٹی اگر تو حکم دے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ احد پہاڑ اللہ سونا بنا دے گا، میں آپ کو جہیز میں نہیں کر دوں گا۔ نبی کی بیٹی رو پڑی ابا جی مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں جو دولت اس جہان میں دکھا کرے، مجھے ایسا خزانہ ایسا جہیز دے دیجیے جو اس دنیا میں بھی کام ہو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کام دے۔ نبی نے قرآن کا نسخہ اٹھا کر فرمایا بیٹی میں تمہیں 2 جہانوں کی دولت دے رہا ہوں، یہ تم لے جاؤ گی، قیامت کے دن اس خزانے کا پتہ چلے گا جبکہ ساری دنیا کی بیٹیاں جمع ہوگی تیرے مقابلہ میں حضرت خواجہ حضرت سلیمان کی بیٹی 9 لاکھ جہیز لینے والی بیٹی جب آئے گی وہ بھی تیری خدمت میں ہوریں گی، تیری خدمت میں بیٹی ہوروں کے ساتھ وہ نبی کی بیٹی بھی تیری خدمت کرے گی، تو سمجھنا کہ ابا محمد نے مجھے جہیز دیا تھا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سیدہ طاہرہ کا جب جہیز اٹھا اور خاتون جنت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اپنی بیٹی کا جہیز لے کر حضرت علی کے گھر میں جانے لگی، تمہاری ہماری بہو بیٹی دلہا دلہن کاروں پر ہار پہن کر چلے، اور دنیا کے دکھلاوے کرنے والے لوگوں اور دولت مندوں دولت صرف گلے میں لگا کر خدا کی رحمت سے محروم کرنے والوں تجھے کچھ حیا ہونا چاہیے، اس دکھلاوے کو کیا کرو گے؟ آج تم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر یتیم سامنے کھڑا ہے تیرا بیٹا بھی سامنے کھڑا ہے، نبی نے فرمایا خبردار ہو جا، آپ اپنے بیٹے سے پیار مت کر، شاید اس یتیم کی آہ نکل جائے، خدا بند قدوس تیرے بچے کو منٹ سیکنڈ بھی نہ لگے اسی طرح یتیم کر دے۔ تو حضور نے فرمایا تم اپنے سفید کپڑے اچھے کپڑے پہن کر غریب کے سامنے مت آئیے، اور تم اچھے کھانے اس غریب کے سامنے مت کھاؤ، ممکن ہے اس کی آہ نکل جائے۔ اور دنیا کے سرداروں جب تمہارے ہمارے جہیز کھلتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے یہ شرم حرام ہے، کیونکہ بیٹی اور بیٹی کا کپڑا غیر کو دکھانا حرام ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ مسلمان ہو کون ہو کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ کسے محمد کی شریعت میں اگر ہے بیٹی کا جہیز بنا کر لوگوں کو دکھاؤ، مردوں کو دکھاؤ، غیروں کو دکھاؤ۔ بھائیو ناراض نہ ہونا، جس بیٹی کے وجود کا یہ وجود کھول کر اتنا غیر محرم وہ جس کے نکاح میں آتی ہے وہ دیکھ لے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس بیٹی کا کپڑا غیر محرم کیسے دیکھے؟ تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا، تم اپنے بیٹی کے کپڑے کھول کر لوگوں کو دکھلاتے ہو، یہ ایک گناہ ہے، ایک گناہ ایک خدا کے رسول کے خلاف یہ ہے کہ تم محمد کی شریعت کے خلاف کرتے ہو۔ دوسرے نمبر پر تم خدا کی غیرت کو جلن دیتے ہو۔ غریب کی بیٹی جب تیری بیٹی کا جہیز دیکھے گی اس کی آہ نکلے گی اللہ ہم غریب ہیں، یہ بھی بیٹی ہے میں بھی بیٹی ہوں، اگر اس غریب بیٹی کی آہ نکلی تیری بیٹی کا جہیز بھی وہ ضبط کر لے اور تیری بیٹی کو بھی ضبط کر لے، تو کیا کرے گا؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ تبارک الذی
الملك وهو على كل شيء قدير. مسلمان کی بیٹی آج بیٹی ہے، غریب کا بیٹا چچا کی بیٹی کا انکار کر، کیوں؟ میں نہیں لیتا، میں کسی امیر کی بیٹی لوں گا. وہ تلاش کر رہا ہے، اب وہ چچا بھی رو رہا ہے، چچی رو رہی ہے، ماں رو رہی ہے، وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے، پیروں فقیروں کے دروں پر پھر رہا ہے، تویز دو جہاں میں چاہتا ہوں وہ مجھے رشتہ ملے. کیوں؟ وہ جہیز لائے گی، 1 لاکھ کا کوٹھی بھی لائے گی، کار بھی لائے گی. ارے لباؤ امیرا، یہ تمہارے سر پر جوتے جہنم کے خدا کے کھڑے ہیں اوپر تمہارے سر کے. تم لوگوں نے اس فضا کو بگاڑا ہے، اور غریب کی بیٹی بیٹی ہے، اس کا سارا گناہ تمہارے سر پر ہوگا. یاد رکھو، جس گھر میں بالغ بیٹی بیٹی ہے، اللہ کی قسم ایک نبی کے قتل کا گناہ تمہارے سر پر لکھا جا رہا ہے. اس کا جواب دے وہ امیر ہوگا جو بیٹی کو جہیز اتنا دے کر لوگوں کو دکھلا کر لوگوں کی غریب بیٹیوں کے احساسات بڑھاتا ہے اور احساس اور کمتری کا شکار بناتا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی غیرت کو چیلنج نہ دو. اس سید کی بات کو آج سے تم خدا کی دربار میں آج ان کی ساری سے جھک جاؤ، اس سے معافی مانگو، ورنہ وہ بے نیاز ہے. اللہ کی قسم اس کا دعویٰ ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. دنیا کے سردار وہ تو بے نیاز ہے، جب تمہیں دنوی عزت دے سکتا، اللہ کی قسم وہ دنوی عزت چھیننا چاہے تو چھین بھی. بولو دیا ہوا مال لے سکتا ہے یار؟ جب دینے پر آئے تو ملک کی شہنشاہی 12 بجے رات کو دے دی، جب لینے پر آئے تو 1:15 بجے کہو اسی سے ملک واپس لے. بڑھایا تو بین الاقوامی حیثیت بنا دی، جب آئے گرفت پر تو گردن میں پھندا موت کا ڈال کر تختہ دھار پر لٹکا کے کھڑا. کہہ دو بے نیاز ہے، کہہ دو. اور پھر یہ کہا کہ جو اب میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، اگر کوئی سفارش سے میرے ہاتھ کا پھندا نکال سکتا ہے تو تو انہیں بھی بلا، تاکہ تیرے مرنے کے بعد کوئی سر اٹھا کر یہ جرت کر کے یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں ملک کا شہنشاہ اگر سفارش کرتا ہمارے ملک کا شہنشاہ بچ جاتا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا هو یحیی و یمیت. موت زندگی کا دفعہ میری قبضہ قدرت میں ہے، جب تک میں نہ ماروں دنیا کی کوئی طاقت مار سکتی نہیں، اور جب مارنے پر آؤں دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی. تو میرے دوستو اللہ کے لیے میں تو آپ کو صرف راستہ اور یاد دہانی کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور سن لو اللہ کی قسم، نبی کی بیٹی پر تمہاری ساری بیٹیوں کو قربان کر. نبی نے علی کے نکاح کے وقت کوٹھی نہیں لکھوائی تھی، 10,000 بھی نہیں لکھوائے تھے، بازو بھی نہیں لکھوائے تھے، کھاد خوراک بھی نہیں لکھوائی تھی، سیر و تفریح کے لیے خرچہ بھی نہیں لکھوایا تھا، جیب خرچہ بھی نہیں لکھوایا تھا، زیور بھی نہیں لکھوائے تھے. علی کے پاس تو زرہ کا پیسہ بھی نہیں تھا، عثمان نے دیا. وہ دولہا ہے خاتون جنت کا جس کا لقب بطول، وہ ہے بنت رسول، وہ ہے جنت کی حوروں سے ایک حور، جس کی حق میں اللہ فرماتے ہیں وَانْتُنَّمَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. مسلمانوں اللہ کی قسم، جب سید الکونین
ایک بات آپ کو ہمارے رسم و رواجات میں کچھ ہمارے بھی مرید ہے، رانگڑ قوم بھی، راجپوت قوم بھی، اور یہ رواج ہے شادی کر کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے وہ دلہن، ہے رواج تمہارے علاقے میں نہیں تو ملتان کے علاقے میں بہت چکوں میں ہے ایسا۔ ہاں ہاں، شادی کے بعد بچھڑاتے ہیں، مگر یاد رکھو اس باپ کو قیامت کے دن بہت زیادہ گرفت ہوگی جو باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد گھر میں بیٹی کو بٹھلا۔ ارے خدا کے بندو، اسی کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں کچھ حیا اور شرم ہونی چاہیے۔ اس سبز گنبد والے سے حیا کرو، یا تو نکاح نہ کرو، کپڑے تبدیل نہ کرو، لوگوں کو کھانا نہ کھلاؤ، ولیمہ بھی ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، پھر باپ کا کیا حق ہے کہ باپ بیٹی کو بٹھلا رکھا؟ اگر بیٹی کو بٹھلا دیا تو یہ ایسا سمجھو کہ یہ کتا مویا کھا رہا ہے، خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، اس کی نہ عبادت منظور ہے نہ تہجد منظور ہے۔ کوئی حق نہیں بیٹی کو بٹھلانے کا، جس کو تو نے دے دی اس نے قبول کر لی، اب جلدی سے دیر بھی مت کرو، اسے سپرد کرو۔ اور پتہ نہیں یہ مرحلہ بہت بڑا نازک ہے، ہاں یہ رواج پورا ہو رہا ہے، نہیں تو محمد کو مانتے ہو یا رواج کو؟ محمد کی شریعت کو مانتے ہو یا رواج کو؟ جھوٹ بول رہے کیا تمام دوسری دفعہ مجھے نہیں بلاؤ گے؟ بات سوائے بس میری بھی آج آخری رات ہے۔ ہاں جی جی نہیں بلائیں گے، نہیں بڑے بگڑیں گے۔ ہمارے جہیز پر تنقید کی، بھائی تمہارے جہیز پر نہیں ہے، تمہاری کرتوت پر تنقید کی سید نے، جو تمہارا کردار محمد کی شریعت کے خلاف ہے، کہیں خدا نہ ناراض ہو۔ انہیں کیا حق ہے کہ میں کسی کی چیز پر تنقید کروں؟ میں تو ڈر رہا ہوں اگر خدا کو تو نے چیلنج کیا، اگر کسی یتیم کسی غریب کی بیٹی کی آنکھ نکل گئی تو پرو کے سماعت دب جائے گا۔ مجھے تو یہ فکر ہے اور میں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ہاں کام وہ کیا جس میں وہ راضی ہو۔ بیٹی کو 2 لاکھ دو، 4 لاکھ دو، 1 کروڑ دو، اللہ کی قسم چھپا کر دو، دے دو، بیٹی کا حق ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم بیٹی کو نہ دیں؟ اب بیٹے نے تو بیٹی کی حقوق حاصل کر سکتی ہے، یہ آخری دن ہے اس کا باپ کے گھر سے، جتنا تو مرضی چاہے دو، مگر اسی رنگ میں دو جس میں وہ غزور خدا کہیں بے نیازی اور بے پرواہی کرنا ہے۔ بس اگر مسلمان ہو تو تھوڑا سا اس کی رضا بھی حاصل کر۔ آئی سمجھ میں نہیں آئی؟ آگے آپ کی مرضی۔ اب آئیے آگے، اب خاتون جنت علی سردار کے گھر میں پہنچ گئی، اپنے سردار کے گھر میں۔ اب میری ماں، میری بیٹی توجہ سے سن لے، سید الکونین کون سید الکونین؟ جس پیارے کی سایہ نشان وما انزلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ مجسمہ رحمت، سراپا رحمت، امت کا خیر خواہ، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ میں دے دیتے۔ علی کی اماں نے استقبالیہ کیا، اس گھر میں لے گئے جس گھر میں چٹائی بچھانے کی نہیں تھی، سوا چکی کے علی کے گھر میں ایک برتن پانی پینے کا، ایک مسک